اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے۔ اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اے فون چی ہر شے کے لیے ٹھوک چھڑی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ لو۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا، پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی وہ میں نے کہا توڑی نہ کاروبار دا کی فائدہ، تسی تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال دی۔ میں کہتا وہ کرما لے روٹی پھر بعد ہی کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا ہم۔ تو میرے نبی کی زندگی جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور بخا دیں دن۔ ہاں بھئی تو کی آکھیا، ہاں بھئی تو کی آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا۔ بھئی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولے، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے قسم۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا
وجاد لہا دمع من العین صافح، میں نے 2 شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار، اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک۔ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آتے ہیں بس، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ، وہ تو ہل گیا۔ آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناسب۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم۔ بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پالو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو
کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔